میرے عزیز بھائیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ تم بالکل ٹھیک ہو، سانس لے رہے ہو، بات کر رہے ہو، اور اچانک تمہاری سانس رک جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ تمہیں ہلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن تم جواب نہیں دے پا رہے کیونکہ تم مر چکے ہو۔ اب تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہو مگر کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ تمہارے گھر میں شور مچ گیا ہے، ماں رو رہی ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیوی بچے چیخ مار مار کر رو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں ارے بھائی ابھی تو ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، تم سب کچھ سن رہے ہو مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ بس ایک بار کہہ دو میں یہاں ہوں، ارے میں یہاں ہوں، میں زندہ ہوں، لیکن تمہاری آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی۔ پھر تمہیں اٹھایا جاتا ہے، تمہارے جسم کو غسل کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ اب تم دیکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ارے لوگوں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگ تمہیں نہلا رہے ہیں، تمہارا کفن تیار ہو رہا ہے، وہی جسم جس پر تم فخر کرتے تھے آج بے جان پڑے ہو۔ پھر تمہیں کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور جنازہ پڑھا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کچھ دل سے اور کچھ صرف رسم کے طور پر۔ پھر تمہیں قبرستان لے جایا جاتا ہے اور قبر تیار ہے، اندھیری، تنگ اور خاموش۔ تمہیں آہستہ آہستہ قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ لمحہ جب تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ کر واپس چلے جا رہے ہیں۔ اسی پر نبی کریم سرکار دو عالم سرور عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ اپنی میت ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب تم اکیلے ہو، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اپنے نہیں، صرف تم اور تمہارے اعمال۔ تو فرشتے آتے ہیں، سخت آواز میں سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اب سوچو، اگر تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، نماز چھوڑ دی، گناہوں میں ڈوبے رہے، تو آج جواب کیسے دو گے؟ زبان رک جائے گی، دل کانپ جائے گا، اور اگر تم نیک تھے تو زبان خود بولے گی ربی اللہ، اور دینی الاسلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو اور اچانک کوئی تمہیں زور زور سے ہلاتا ہے اور تمہاری آنکھ کھلتی ہے، اور تم کیا دیکھتے ہو کہ تم اپنے بستر پر ہو، یعنی تم زندہ ہو۔ یہ سب ایک خواب تھا، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب سوچو، اللہ نے تمہیں اور مجھے ایک اور موقع دیا ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی سانس چل رہی ہے، آج ہی فیصلہ کر لو، نماز شروع کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یاد رکھو، اگلی بار آنکھ کھلے یا نہ کھلے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں غفلت سے جگا دے اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے
تو اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں پاتے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور سجدے میں گر کر کہتا ہے، اے باری تعالیٰ، میں نے بہت غلطیاں کی لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں۔ اسی کے لیے اللہ فوراً فرماتے ہیں میرے ایسے بندوں سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ اور سنو اللہ کی کیسی شان ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ صرف معافی نہیں ہے، یہ تو محبت ہے۔ تم گناہ کرتے ہو اور اللہ تمہارے گناہوں کو اور ہم سب کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائی، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اگر دل نرم ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج رات اکیلے بیٹھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور بس ایک بات کہو، یا اللہ، میں تیرے بغیر کچھ نہیں، مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھو، دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، اللہ ابھی بھی انتظار کر رہا ہے، بس میں اور آپ سچی توبہ کر لیں۔ ہم سب سچی توبہ کر لیں، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔